كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صدق الله العظيم. محترم عزیز سامعین اور سامعات، ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں نواقض اسلام جو ہیں وہ شروع کر رکھے ہیں. سب سے پہلا ناقض جو ہے، ناقض اول، وہ ہم نے پڑھا کفر، اور اس کی اقسام جو ہیں ہم نے پڑھی، اور اسی طرح کفر کی مثالیں، الفاظ کفر کی اور افعال کفر کی مثالیں پڑھی. کفر اکبر و اصغر جو ہے اس کی تفصیل سمجھنے کی کوشش کی. آج کے سبق میں ناقض دوم ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. ناقض دوم نفاق ہے. اس کی تعریف، اس کی انواع، پھر نفاق اعتقادی اور نفاق عملی کی مثالیں، اور نفاق سے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، ان عنوانات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے نمبر پہ نفاق کی تعریف. نفاق جو ہے اسلام اور بھلائی کے اظہار اور کفر و شرک کے چھپا رکھنے کو کہتے ہیں. یعنی ظاہری طور پہ لبادہ اسلام کا اوڑا ہو اور دلی طور پر انسان مشرک اور کافر ہو اور مسلمانوں کو جھوٹا سمجھتا ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 67 میں، ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں، یعنی دین سے خارج ہیں. نفاق کے ذریعے سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. دل میں اگر نفاق اعتقادی آ گیا تو انسان کافر ہو جاتا ہے. وہ مسلمان نہیں بلکہ کافروں سے بھی بدتر ہے. جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 145 میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو نفاق کے ذریعے انسان کفر سے بھی آگے چلا جاتا ہے. کافر جو ہے واضح معلوم ہے کہ یہ کافر ہے، اس کے افعال و اعمال معلوم ہے کہ یہ کفر والے ہیں، لیکن نفاق سے جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ واضح کافر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہ اعلان فرما رکھا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق ہمیشہ جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے. نفاق، اس کی بنیادی دو اقسام ہیں، انواع ہیں. پہلی قسم نفاق اعتقادی، یعنی عقیدے میں نفاق ہو، اور یہ ایسا نفاق ہے جس سے متصف انسان اسلام ظاہر کرتا ہے اور کفر چھپا کے رکھتا ہے. نفاق کی جو یہ قسم ہے یہ انسان کو دین سے بالکل خارج کر دیتی ہے، اور اس سے متصف شخص جو ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا. اور اس کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام میں سے کسی کو ناپسند کرے، جیسے نماز، حج یا مال کی زکوٰۃ، یعنی ان چیزوں کو ناپسند کرے کہ نماز
ہاں ٹھیک ہے فرض ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ فرض ہونی چاہیے. حج فرض ہے لیکن اچھا عمل نہیں ہے یار، پسند نہیں ہے مجھے، میرا نہیں دل مانتا ہے کہ میں حج کروں. زکوٰۃ ماننے میں تو آتا ہے کہ یار نکالنی چاہیے، لیکن جو نا مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے پسند نہیں آتا. ایسے عمل سے انسان کا اعتقادی نفاق واضح ہو جاتا ہے. اور دوسری مثال اس کی کہ کسی معین مارکے میں، یعنی کسی مسلمانوں اور کافروں کی جنگ میں، مشرکین اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی شکست سے خوشی حاصل ہو اس شخص کو. ایسا شخص جو مسلمانوں اور کافروں کی جنگ میں، اگر مسلمان شکست خوردہ ہو گئے ہیں، کفار جو ہیں وہ وقتی طور پہ جنگ جیت چکے ہیں، تو یہ شخص اگر خوش ہو رہا ہے اس عمل پر تو اس میں اعتقادی نفاق ہے. اور تیسری مثال اس کے الٹ لے لیجئے کہ اگر مسلمان مفتوح ہو گئے ہیں، غالب آ گئے ہیں، اور کافر شکست خوردہ ہو گئے ہیں، تو اس چیز پر اس کو غم ہو کہ یار کافران جیت جانا چاہیے سی، تو اس عمل سے انسان کا اعتقادی نفاق واضح ہوتا ہے کہ اس کے دل میں، عقیدے میں نفاق ہے، اس کے ایمان کی کمزوری، بلکہ ایمان میں نفاق ہے، ایمان کامل ہی نہیں ہے. مسلمانوں کی فتوحات سے جس کو خوشی نہیں حاصل ہو رہی وہ انسان نفاق زدہ ہے، اور ایسا نفاق ہے اس کے دل میں کہ جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اور دوسری قسم نفاق عملی، یعنی دل میں ایمان کی بقا کے ساتھ منافقین کے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل کرتا ہو جو انسان کو کفر تک تو نہ پہنچائے، لیکن کفر تک بھی نہ پہنچائے، دین سے بھی خارج نہ کرے، لیکن ان اعمال کا وسیلہ بن جائے جن سے انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ان اعمال کا وسیلہ بن جاتے ہیں. ایسے اعمال جو منافقین والے ہیں، لیکن کرنے سے انسان فوری کافر یا منافق نہیں ہوتا، بلکہ اس نہج پہ چل پڑتا ہے، اس راستے پہ چل پڑتا ہے. اس کی مثالیں کچھ یوں بھی بن سکتی ہیں کہ انسان کسی بات کا وعدہ کرے اور اس کی نیت اس وعدے سے بے وفائی ہو، یعنی ظاہری طور پہ تو وعدہ کر لے لیکن دل میں یہ ہے کہ پورا تک میں کرنا نہیں ہے، چلو وعدہ کر لینے ہیں، وعدہ کر لیتے ہیں لیکن پورا تو میں نے کرنا نہیں ہے. تو ایسے اعمال کا عامل انسان جو ہے اس کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے، وہ مومن تو ہے، پکا منافق جیسے اعتقادی ہے وہ نہیں بنا، یہ منافقت کی راہ پہ چل پڑا ہے. تو یہ بھی بڑی سنگین بات ہے. اسی طرح انسان بات کرے اور اپنی بات میں جھوٹ بولے، یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اسی طرح کوئی انسان کسی انسان کے پاس امانت رکھوائے اور اس امانت میں وہ خیانت کرتا جائے، یہ بھی نفاق کی دلیل ہے. بخاری اور مسلم میں صحیح یہ جو ہے نا حدیث موجود ہے صحیحین میں کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی بنیادی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خانہ اس میں وہ خیانت کرے گا. تو یہ عملی نفاق ہے. ان منافقوں کی علامت یہ تھی کہ وہ یہ کام کرتے تھے، لیکن ان کاموں کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں کفر تھا، شرک تھا، اس لیے وہ اعتقادی منافق تھے. اب ان نشانیوں کو اگر کسی عام مسلمان میں آپ دیکھیں تو وہ اعتقادی منافق نہیں ہوگا، اس پر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار والی یا ان المنافقین هم الفاسقون والی آیات جو ہے نا ہم فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے. وہ دلی طور پر کافر اور مشرک نہیں ہے، وہ دلی طور پر مومن ہے، لیکن منافقوں کی ظاہری علامات اس میں پائی جا رہی ہیں. تو یہ ظاہری علامات جو ہیں انسان کو اعتقادی نفاق تک بھی پہنچا دیتی ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی 3 نشانیاں بتلائیں، اور بھی بہت سی نشانیاں بتلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی نکالتا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں، اور بھی بہت سی تقریباً جو ہے نا کافی زیادہ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ تو ان اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ کفار اور مشرکین اور اندر اپنے دل میں کفر اور شرک چھپانے والے منافقین کی علامات ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ معاشرے پر، افراد پر نفاق کا اثر کیا پڑتا ہے۔ نفاق کی یہ جو دونوں اقسام ہیں، دونوں انواع ہیں، ان کے بڑے ہی برے اثرات ہیں، اور فرد کے لیے یا افراد و معاشرے کے لیے، دونوں کے لیے بے حد خطرناک ہے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ دیکھیے، اگر نفاق اعتقادی ہو تو انسان کا اسلام سے خارج ہو جانا اور اس کا جہنم میں داخل ہو جانا اور بدترین عذاب میں مبتلا ہو جانا یہ اٹل حقیقت ہے۔ جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت ہم نے شروع میں پڑھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اس وقت۔ تو سب سے بڑا جو عذاب اور سب سے بڑی جو سزا ہے نفاق کی، وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی منافقین کے لیے یہ ہے۔ اور نفاق عملی کی وجہ سے افراد میں بغض اور عداوت جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے، معاشرے میں جو ہے نا لوگوں میں آپس میں بغض اور عداوت، کینہ اور حسد اور جو ہے نا لڑائی جھگڑے اور جو ہے نا یہ اس طرح کے اعمال، ان کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے، اور معاشرے کی کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ اور ارد گرد کے خطرات کے مقابلے میں انسان کے پاس، مسلمانوں کے پاس جو ہے نا طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کمزوری اور ٹوٹ پھوٹ جو ہے اور ارد گرد کے جو خطرات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کے پاس طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو نفاق عملی ہو یا نفاق اعتقادی ہو، ان دونوں سے انسان کے لیے، معاشرے میں، افراد کے لیے، اجتماعیت میں بھی اور انفرادی طور پہ بھی لوگوں کے لیے اس طرح کے نقصانات کا اندیشہ ہے، اور یہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ رکھے اور ہمیں عقیدہ توحید اور ایمان کے ارکان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 2 نواقص جو ہیں ہم نے بیان کیے۔ تیسرا ناقص، پہلا ناقص ہم نے پڑھا کفر، دوسرا پڑھا نفاق، اور تیسرا ناقص ہے شرک۔ شرک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی بڑی مفصل بحث کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نمبر پہ اس کی تعریف پڑھیں گے، دوسرے نمبر پہ یہ سوال کیا جاتا ہے اکثر، ہم تو مسلمان اور مومن ہیں تو ہم شرک کو کیوں پڑھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ہم انشاءاللہ اس پر بھی بحث کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ شرک کے واقع ہونے کے اسباب کیا ہیں، شرک واقع کیوں ہوا، سب سے پہلے کیسے شرک ہوا، یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر ایک بڑا واضح اور بڑا ہی جو کہہ لیجئے کہ عملی مشرکین کی طرف سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس امت میں بھی شرک واقع ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرک واقع ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ شرک کے انواع کتنے ہیں، اقسام کتنی ہیں، تو یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری نمبر پہ شرک کے حوالے سے فرد، افراد اور معاشرے پر شرک کے برے اثرات کون کون سے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ شرک کی تعریف، عبادت کی انواع میں سے کسی کا غیر اللہ کے لیے انجام دینا یا مخلوق کو خالق سبحانہ و تعالی کے مساوی قرار دینا۔ توحید میں جو ہے نا ہم نے تمام اقسام میں جو چیزیں پڑھی تھیں، اسی طرح شرک کی جو ہے نا اجمالی طور پر وہی تمام اقسام ہی بنتی ہیں، لیکن اسی طرح جس طرح اس میں اقسام تھیں توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، اسی طرح شرک میں بھی وہی 3 اقسام بنتی ہیں۔ تو شرک الوہیت، شرک ربوبیت، شرک اسماء و صفات اجمالی طور پہ ہیں یہ۔ تو اس کی تعریف ان تینوں اقسام کو دیکھتے ہوئے تعریف یوں کی جاتی ہے کہ عبادت کی انواع میں سے
کسی بھی عبادت کا غیر اللہ کے لیے جائز سمجھنا یا غیر اللہ کے لیے وہ عبادت کرنا یا مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالی کے مساوی قرار دینا، یہ شرک ہے۔ تو یہ ہوگی شرک کی تعریف۔ دوسرے نمبر پہ ہم شرک کو کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم متعدد اسباب کی وجہ سے شرک کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ شرک جو ہے نا، انسان سے واقع ہونے والا سب سے بڑا گناہ ہے اور جہنم میں اس کے ہمیشہ رہنے کا سبب ہے۔ تو انسان ہے، جب تک اسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ عمل شرک ہے تو وہ ان اعمال سے بچے گا کیسے؟ اس لیے ہم شرک کو پڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر توحید اللہ کا واجب حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، اور اسی لیے شرک سب سے بڑا ظلم، اس وجہ سے ہم شرک کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم سے سرزد نہ ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اس سے الگ رہیں، اس سے ڈریں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، سورہ لقمان آیت نمبر 13 یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، دیکھو بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں پڑھنا ہے شرک کو کہ کہیں شرک ہم سے سرزد نہ ہو جائے، ہم شرک سے پرہیز کریں، ہم شرک سے الگ رہیں، ہم شرک سے ڈریں، ہم شرک سے دور بھاگیں۔ اس وجہ سے ہمیں شرک کو پڑھنا ہے، لوگوں کو پڑھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ عمل شرک ہے، یہ مشرکین کا عمل ہے، یہ کرو گے تو اس سے تمہارے جو ہے نا تمہارے لیے جہنم واجب ہو سکتی ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات کھول کھول کے انہیں دکھانی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، دیکھو یہ عمل شرک ہے اور جو یہ عمل کرے گا وہ مشرک بن جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اس وجہ سے ہم شرک کو پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھنے سے شرک سے بچ سکیں۔ اس کے بعد شرک کے واقع ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ جو یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ دنیا میں شرک جو سب سے پہلے ہوا وہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یہ 5 ان لوگوں کے بتوں کے نام تھے، اور یہ بڑے نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کے بت بنائے تھے، مورتیاں بنائی تھیں ان کی یادگیری کے لیے، تو ان کی یادگیری کے لیے انہوں نے مورتیاں بنا کے رکھی۔ بعد میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس قوم میں شرک پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو شرک کی ابتدا کیا ہوئی، سبب کیا ہوا شرک کا؟ صالحین لوگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں غلو سے کام لیا ان لوگوں نے۔ تو ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے متعلق غلو نہیں کرنا چاہیے۔ جو غلو ہے نیک لوگوں کے متعلق، یہ توحید کے خلاف جو ہے خطرناک ترین امور میں سے ایک عمل ہے۔ نیک لوگوں کو ان کا درجہ دینا چاہیے، وہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، انہیں اللہ نے پسند کیا، انہیں اللہ نے اپنا ولی بنایا، انہیں اللہ نے جو ہے دنیا میں لوگوں کی آنکھوں کا تارا بنا کے رکھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی دین اسلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ سارے انعامات جو ہیں اللہ نے انہیں عطا کیے، لیکن انہیں صرف ان کا درجہ دینا چاہیے، انہیں نیکوکاروں کا درجہ دینا چاہیے، اللہ رب العالمین کے درجے پہ لے جا کر کے نہیں بٹھا دینا چاہیے۔ اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس امت میں بھی شرک واقع ہو سکتا ہے؟ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس امت میں بھی شرک کی بہت سی انواع جو ہیں، اقسام جو ہیں عملاً موجود ہیں، عملاً واقع ہوئی ہیں،
ان میں سے ایک تو وہ ہے جو صدیوں سے اب تک موجود ہے، یعنی صالحین کو شریک ٹھہرانا، نیک لوگوں کو شریک بنانا، ان کے لیے عبادات اور نظر و نیاز کو ادا کرنا، ان کی قبروں کے پاس جا کر جم کر بیٹھ جانا اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ شرک اس امت میں بھی واقع ہوگا، حتیٰ کہ اس کی واضح ترین صورت میں وہ لوگ جو ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ اللہم احفظنا من ذالک، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبدوا الاوثان۔ فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل جو ہیں، کچھ قبائل من امتی، امت میں سے کچھ قبیلے جو ہیں وہ مشرکین سے مل جائیں گے، حتیٰ کہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو امت محمدیہ میں بھی شرک واقع ہو سکتا ہے، انسان ہے اور آپ کے سامنے ہے، ہر گلی محلے میں، دوسری گلی میں دربار ہے اور جو ہے قبرستان ہے، وہاں پر لوگوں کی جو ہے نا قبروں کی پوجا کی جاتی ہے اور جو ہے اللہ کے نیک بندوں کی پوجا کی جاتی ہے، ان سے دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرک کی ایک رائج قسم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگلی بات شرک کے حوالے سے جو ہے وہ ہے شرک کی انواع، شرک کی اقسام۔ تو بنیادی طور پر جو ہے نا شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر یعنی کوئی عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے انجام دینا، جیسے غیر اللہ سے خوف رکھنا۔ خوف کی اقسام ہم ارکان ایمان میں پڑھ چکے، اور اسی طرح یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی نفع اور نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ کی محبت کی طرح کسی اور سے محبت کرنا۔ محبت جو ہے انسان ایک فطری عمل ہے، لیکن وہ محبت اگر اتنی بڑھ جائے کہ انسان کو رب ہی یاد نہ رہے، نمازیں ہی یاد نہ رہیں اور اللہ ہی کو بھول جائے، وہ محبت بھی انسان کو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ محبت ایک فطری عمل ہے، ماں سے، بہن سے، بیوی سے اور بھائیوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ محبت اگر انسان کو اللہ کی محبت بلا دیتی ہے، یا پھر اللہ کی محبت کی طرح وہ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر وقت اسی کو دیکھنا اور اللہ کو بھول جانا، اس محبت کی وجہ سے انسان شرک کے دہانے پہ جا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے آستانے پر، اس کے دربار پر، اس کے جو ہے قبر پر جا کر کے جانور کو ذبح کرنا، اسی طرح کسی کی اللہ کی طرح تعظیم کرنا، یا اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو بھی پکارنا، یا اللہ تعالی کی اطاعت کی طرح کسی انسان کی، کسی غیر اللہ کی اطاعت کرنا، یا اصل عمل سے، عمل ہو نماز، ہو روزہ، ہو حج، لیکن اس عمل کے ذریعے کسی غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اس طرح کا ارادہ رکھنا، یہ بھی انسان کو شرک اکبر کا مرتکب بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ شرک اکبر کی ہیں، اور یہ وہ شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے، کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 کہ بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا نا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ تو یہ وہ شرک ہے جس کے کرنے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ دوسری قسم ہے شرک کی، شرک اصغر۔ یہ شرک اکبر سے چھوٹا ہوتا ہے،
جیسے ریاکاری وغیرہ. اور یہ ایسا شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن اس سے توحید میں نقص آ جاتا ہے اور شرک اکبر کا وسیلہ بن جاتا ہے. جیسے عملی نفاق اعتقادی نفاق کا وسیلہ بن جاتا ہے، اسی طرح شرک اصغر انسان کو شرک اکبر تک جا پہنچاتا ہے. یعنی جیسے عبادات میں ریاکاری، نمود و نمائش کا عمل دخل ہو جائے، یا غیر اللہ کے بغیر اس کی تعظیم کی قسم کھا لینا، یا تعویذ وغیرہ لٹکا لینا، ان اعمال سے انسان شرک اکبر کا مرتکب نہیں بنتا، یہ شرک اصغر ہے. اور اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں ظاہری طور پہ شرک، اعتقادی طور پہ نہ ہو تو وہ بھی شرک اصغر کے ہی ضمن میں آ جائیں گے. تو شرک اصغر سے بھی بچنا ہے اور اکبر سے بھی بچنا ہے. جیسے عملی نفاق سے بھی بچنا ہے، اعتقادی نفاق سے بھی بچنا ہے، اسی طرح اکبر اور اصغر دونوں شرکوں سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات جو ہے شرک کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ فرد اور معاشرے پر شرک کے برے اثرات کون سے ہیں. بہت سے ہیں، ان میں سے بعض بیان کرتے ہیں اور اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے اس سے وہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر انسان لوگوں کے بعض لوگوں کو پوجنا شروع کر دیتا ہے. اپنے جیسے انسان کی پوجا شروع کر دیتا ہے انسان شرک میں مرتکب ہونے کے بعد. اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ لوگوں میں بدعت و خرافات کا جو ہے نا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح شرک انسان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. جس معاشرے میں شرک پھیل جاتا ہے اسے بے حیائی، نافرمانی اور ظلم سے بھر دیتا ہے، اور اس میں موت کا ڈر، نفسیاتی اور روحانی کمزوریاں یہ عام ہو جاتی ہیں. اور یہ غیر اللہ پر اعتماد اور ان سے مدد طلبی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو ہے نا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور شرک اکبر وہ تو پھر انسان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم اس کے لیے جو ہے نا اس کا موجب ٹھہرا دیتا ہے، اور انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکا پکا جہنمی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ توحید جو ہے وہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اضافی سبق جو ہے ہمارا اس کا آج کا عنوان یہ ہے کہ سب انبیاء آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء بشر تھے، کوئی بھی ان میں سے فرشتہ نہ تھا. سب کے سب انسان تھے اور سب کے سب مرد تھے. کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا، کوئی بھی عورت نہیں تھا، کوئی بھی جن نہیں تھا. سب کے سب بشر، انسان اور مرد تھے. نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نور تھے. یہ عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے، یہ عقیدہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیتا ہے. اس کے علاوہ ایرا گیرا نتھو گیرا جو ہے جو بھی کہتا ہے ہمیں اس کی بات پر کان نہیں دھرنے. کیوں؟ ہم مکلف ہیں قرآن کے اور رسول اللہ کے فرمان کے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اور کسی عالم کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئے گی تو ہم اس عالم کی بات کو دیوار کے ساتھ دے ماریں گے اور اسے بھی یہ سمجھائیں گے کہ بھائی تیری بات رب کے قرآن سے اوپر نہیں ہو سکتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اوپر نہیں ہو سکتی. تو آئیے اس دعوے کے دلائل قرآن مجید سے پڑھتے ہیں. سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 1 ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے تھے اور وہ انہی بستیوں کے رہنے والے تھے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کے سب مرد تھے اور ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے اور وہ انہی بستیوں میں سے رہنے والے تھے. اور اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو.
تو ظاہری بات ہے کہ نبی تو ہوتا ہی انسان ہے، اس لیے انہوں نے دیکھا تھا. عقل والوں کو سمجھ لگ جاتی ہے، آنکھوں والوں کو سمجھ لگ جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان پیغمبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو سچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں. ان قالت لهم رسولهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، بھائی حقیقت بات بھی یہی ہے کہ ہم تمہارے جیسے انسان ہیں. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی، لیکن اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان کرنا، اس پر اللہ احسان کر دیتا ہے. تو ہم اس کے بندے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں. تو یہ کہتے ہیں بعض لوگوں کو جب بتایا جائے یہ باتیں کی جائیں تو کہتے ہیں وہ گستاخ ہو گیا تو تے، اور نبی کو اپنے جیسا سمجھنے لگ گیا. بھائی جب نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کے نبیوں کی عزت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو جب رب رحمان یہ کہہ رہے ہیں قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ان کے نبیوں نے انہیں یہی بات کی تھی کہ ہم تو تمہاری طرح کے بندے ہیں. تو جب اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر ایک عزت پیش کرنا شروع کر دیں، عزت بنانا جو ہے نا، عزت کرنے کی کوشش شروع کر دیں. جب اللہ اتنی عزت دے رہے ہیں تو جب اس کے مخالف ہم چلیں گے تو عقلی طور پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے بتلائے ہوئے قانون کے مخالف چلیں گے تو ہم پھر وہ عزت نہیں ہوگی بلکہ اس کے برعکس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جو ہے نا مرتکب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین یہ قانون اور اللہ رب العالمین یہ دعویٰ اور یہ عقیدہ دے رہے ہیں ہمیں کہ فرشتے نبی نہیں ہو سکتے، نبی جو ہیں وہ مرد ہی ہیں. اسی طرح ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ بات پڑھیں گے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ کفار مکہ اور مشرکین کا تھا. یہ بھی قرآن مجید سے دلائل موجود ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ بات بھی پڑھیں گے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، سب کے سب مرد تھے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے. اسی طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل، کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں. تو یہ سارے دلائل جو ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کی بشریت پر دلالت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم مشرکین کے درمیان کھڑے ہو کے ببانگ دہل عقیدہ توحید کا جو ہے نا دفاع بھی کر سکیں اور انہیں عقیدہ توحید سمجھا بھی سکیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهدايا وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا.